اچھا، آخری حضرت سوال آپ سے، بالکل فائنل سوال یہ ہے کہ وہ اگر کوئی حفظ کرنا چاہتا ہے یا مدرسے میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے والدین کے لیے کیا مطلب میزان ہے، یا کیا ان کو کس چیز پر مطلب نظر ہونی چاہیے کہ اولاد کے اندر کتنی استعداد ہے؟ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، آپ کا یہ سوال بڑا اہم ہے۔ میں 20 سال سے گلاس کو آتا ہوں، تراویح پڑھاتا ہوں۔ کتنے سال سے تراویح پڑھا رہے ہیں؟ 20 سال سے ٹوٹل پوری، اور 60 سال ہو گئے تراویح پڑھاتے ہوئے، کوئی ناغہ نہیں ہوا؟ نہیں، کوئی ناغہ نہیں۔ 60 سال سے تراویح پڑھا رہا ہوں، لیکن 20 سال سے گلاسوں میں پڑھا رہا ہوں۔ اچھا، تو وہاں سینٹرل مسجد ہے، وہاں تقریر ہوتی ہے 27 شب میں، کوئی 3-4 ہزار آدمی ہوتے ہیں، عورتیں وغیرہ، تو ہر موضوع پہ تقریر ہوتی رہی۔ تو ایک مرتبہ میں نے یہ کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں گلاسکو کے اندر اور لندن دوسرے علاقوں میں کہ والدین کو بڑا شوق ہے حفظ کرائے، جی، لیکن میں آج چند آپ کو اصولی باتیں بتاتا ہوں کہ جذبہ قابل قدر ہے، بے شک آپ حفظ کرائیں، لیکن حفظ کرانے کے لیے سب سے پہلے بچے میں 3 چیزیں دیکھیں۔ سب سے پہلے دیکھیں اس کا حافظہ اچھا ہے نہیں ہے، اور اس کی علامت کیسے پہچانیں گے آپ؟ اسکول کی تعلیم میں اگر وہ انگلش میں اچھے نمبر لے رہا ہے تو اس کا مطلب اس کا حافظہ اچھا ہے، اور اس کے بعد اس کی جو ہے آواز اچھی ہونی چاہیے۔ جو قرآن کریم پڑھنے میں آواز کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے، جو حضور نے فرمایا زین القرآن باصواتکم، قرآن کو تم زینت دو اپنے آوازوں کے ساتھ۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کو ذاتی شوق ہونا چاہیے، میلان ہونا چاہیے، اور چوتھی بات یہ کہ والدین اس اپنے لڑکے سے زیادہ خود اس پہ محنت کرائے۔ اگر استاد کے پاس 4 گھنٹے پڑھ کے آ رہا ہے تو اس والدین 6 گھنٹے اس کے ساتھ محنت کرائیں۔ تو ذہین ہو، حافظہ اس کا اچھا ہو، آواز اچھی ہو، شوق ہو، اور والدین، اس میں نے کتاب بھی لکھی ہے اور وہ جرت والی بات بے باکی بھی ہو بات کرنے میں، وہ الگ بات ہے۔ اچھا جی، وہ بھی بتائیے۔ حافظ کے مطابق بتا رہا ہوں، تو یہ میں نے اس پہ کتاب بھی لکھی ہے، عربی کے اندر ترجمہ، جامعہ ازہر کے استاد نے اس کا عربی میں ترجمہ کیا، کیف یحفظ القرآن الکریم، حفاظت کیسے کی کتاب لکھی ہے میں نے، اردو میں بھی ہے، قرآن حفظ کرنے کا آسان قاعدہ۔ تو جب میں نے یہ بیان کیا، میں نے کہا اس سے آپ یہ دیکھیں ایسے بچے کا انتخاب کریں جس کا حافظہ اچھا ہو، اور پھر وہ اس کو شوق ہو، پھر آپ محنت کرائیں، آواز اچھی رہتی، تو یہ حفظ کے قابل ہے۔ میں نے کہا حفظ کرانے کے بعد پھر اس کا جائزہ لے کہ یہ دنیاوی کام میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہے یا یہ کہ پھر وہ عالم بنے اس کے اندر، تو اس کا جائزہ لے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں یہ حافظ کے ساتھ ساتھ عالم بھی بنے گا، تو پھر 4 چیزیں اس میں دیکھیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے اندر ذکاوت ہو، ذہین ہو، کہ ہر بات کو وہ صحیح طریقے پر پیش کر سکے۔ میں نے کہا آپ کیسے پہچانیں گے؟ میں نے کہا اس کے اسکول کی کاپیوں میں دیکھیں، اگر میتھ کے اندر زیادہ نمبر آتے ہیں اس کا مطلب ہے ذہین ہے، اس کو آپ لگائیں۔ دوسرے اس کے اندر پاور آف اسپیکنگ ہو، بولنے کی صلاحیت ہو۔ تیسرے یہ کہ اس کے اندر جرت ہو۔ چوتھے یہ کسی سے متاثر نہ ہو۔ اگر یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں تو آپ بے شک اس کو عالم بنائیں، حافظ بنائیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آپ کو اتنی عزت دیں گے۔ اگر یہ پی ایچ ڈی کر لے، ڈاکٹر بن جائے، اربوں کا مالک ہو جائے تو اتنی عزت نہیں ہوگی۔ اچھا حضرت بہت شکریہ، آخری میسیج آپ دے دیں۔ ایک آخری بات مثال دوں کہ قرآن کریم حفظ کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائیں گے۔ آپ نے دیکھا حدیث میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا تاج پہنائیں گے والدین کو کہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ جو ہے وہ زیادہ روشن ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو جو ہے آج کل سائنسی طور پر عملاً پیش کیا جا رہا ہے۔ میں کلمانک میں جو گلاسکو سے 30 میل دور ایک شہر ہے، وہاں تراویح پڑھا رہا تھا اور رات کا 1 بج رہا تھا، تو ایک دم سے مجھے احساس ہوا کہ اللہ میں جو قرآن کریم سنا رہا ہوں کہ یہ اللہ کہ آپ کے یہاں قبول ہوگا نہیں ہوگا، اگر غلطی ہو رہی ہے تو قبول نہیں ہوگا۔ یہ سوچ کر ایک دم سے مجھ پہ رقت طاری ہوئی، میں رونے لگا اور زیادہ غلبہ ہو گیا کہ نہ معلوم یہ قبول ہوگا نہیں ہوگا کافی، اور قرآن بھی پڑھ رہا ہوں میں ساتھ ساتھ، اور رات کا 1 بج رہا ہے۔ ایک دم سے والدہ میرے سامنے آ گئی، خواب نہیں تھا یہ، بالکل سامنے آ گئی۔ ان کے سر کے اوپر تاج تھا، اس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے، بہت قیمتی لباس تھا، بہت حسین چہرہ تھا، اور آ کے دور سے کھڑے ہو کر کہتی ہے ہلال یہاں معاملہ دوسرا ہے، ہلال یہاں معاملہ دوسرا ہے۔ 3 مرتبہ کہا یا ہلال یہاں معاملہ دوسرا ہے، اور وہ کیفیت ختم ہو گئی۔ الحمدللہ مجھے اطمینان ہو گیا۔ والدہ کے جملے کا مطلب یہ تھا
کہ تم اتنے زیادہ نہ ڈرو، اللہ کے ہاں ان کی رحمت غالب ہے ان کے غصے پر، اللہ تعالیٰ کا یہاں پر معافی کا معاملہ ہے۔ اصل میں یہ بڑی اہم بات ہے اصل میں یہ حضرت وہ آخری کوئی میسج برطانیہ میں آپ ہیں دیکھیے امن اور سلامتی کا اصل چیز ہے یہ، اگر یہاں کے رہنے والے مسلمان چاہتے ہیں کہ ان کا نام رہے، ان کی نسل رہے، تو سب سے زیادہ اپنے بچوں کی تعلیم تربیت پر توجہ دیں، ان کی دینی تعلیم تربیت ہو اور ان میں جو صلاحیت ہو۔ اگر ایک شخص ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو زبردستی اس کو حفظ نہ کرائے، اس کو ڈاکٹر بنائے۔ تو ڈاکٹر جو ہے اگر دین پہ عمل کرے گا تو محافظ قرآن ہوگا، وہ ڈاکٹر بھی ہوگا، محافظ قرآن بھی ہوگا۔ اور اگر آپ نے حفظ کرایا، اس کو شوق نہیں ہے، زبردستی لگا دیا اور بے عمل ہو گیا، تو وہ حافظ تو قرآن ہے لیکن محافظ قرآن نہیں ہے۔ تو سب سے بڑا جو ہے میری درخواست ہے یہاں کے رہنے والوں سے کہ وہ اپنے بچوں پر خصوصی توجہ دیں۔ www.darsequran.com